السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات جو رمضان میں پیش آئے آپ سے شیئر کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ رمضان کا پہلا روزہ جب مسلمان مرد یا عورت رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو اس کے پچھلے پورے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ آج پہلا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ بٹی تیار کرو، اس میں میرے بندے کے گناہ ڈال کر جلاؤ۔ دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ جلاؤ اور چوتھے دن اور گناہ جلاؤ۔ اسی طرح 30 دن تک مسلمان کے گناہوں کو جلایا جاتا ہے، اور جب 30 دن پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بخشے گئے ہو، جاؤ میں نے تمہیں گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا جس طرح تم دنیا میں پہلے دن آئے ہو۔ ایمان والے مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 2 کھجوروں پر ہی روزہ رکھ لیتے تھے۔ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا۔ کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بکرے کی سری کا سالن تحفے میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی شوق سے کھا رہے تھے، اور ساتھ ارباز ابن ساریہ اور حضرت علی بھی موجود تھے۔ 1-2 صحابی اور بھی تھے۔ 3-4 آدمی اکٹھے بیٹھ کر سحری کر رہے تھے کہ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، یا رسول اللہ، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ کھانا پینا بند فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ بلال وہاں سے چلے گئے۔ جب اذان دینے گئے تو بلال کو خیال آیا کہ میں دیکھ تو لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا۔ جب وہ واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے۔ بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم صبح ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھانے سے کھینچ لیا اور کہا، بلال، نہیں ہوئی تھی ابھی صبح، سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، تیرے قسم کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج پہلے صبح کر دی کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے بلال، اگر تو قسم نہ کھاتا تو جب تک میرے نبی کھاتے جاتے اللہ تعالیٰ صبح کا وقت پیچھے ہٹاتے جاتے، تب تک یہ وقت رکا رہتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نہ کھا لیتے۔ ایک اور واقعہ پیش آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ دیگ پک رہی تھی، اس دیگ کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف لے گئے اور ابو عبیدہ سے کہا کہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکرے کی بازو کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا، آپ کو گردن کا گوشت بھی پسند تھا، آپ کو دودھ بھی بہت زیادہ پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور پسند تھی، آپ کو اجوا کھجور خاص طور پر بہت پسند تھی۔ آپ نے فرمایا، اس کھجور میں شفا ہے۔ آپ کو تازہ روٹی کھانا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ، صرف زندگی میں ایک دفعہ ام ہانی کے گھر پر باسی روٹی کھائی، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تازہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ بھوکے رہ لیتے لیکن باسی کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ جس کھانے پر رات گزر جاتی اسے کھانے سے آپ گریز کیا کرتے تھے، ہماری طرح نہیں کرتے تھے کہ 8-8 دن کا کھانا بنایا اور فریج میں رکھ دیا، نکال کر گرم کیا اور کھاتے رہے۔ یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، پلیز ایسے نہ کیا کریں۔ تو ابو عبیدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی پکڑائی۔
آپ نے اس دستی کو کھایا اور ہڈی کو پھینک دیا۔ آپ نے پھر فرمایا عبید مجھے دستی پکڑانا، تو ابو عبید نے پکڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکرے کی دوسری دستی بھی کھا لی اور پھر کہا کہ ابو عبید اور دے دو۔ تو ابو عبید نے کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی بازو ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو انکار نہ کرتا اور میرے کہنے سے دیگ میں ڈوئی مارتا تو جب تک میں کہتا رہتا میرا اللہ مجھے تب تک کھلاتا رہتا۔ یہ شان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان بھیجا ہوا ہے، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایک دوسرے کو معاف کر دو، اپنے روزے کی حفاظت کرو۔ بڑے زیادہ لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہوں گے، میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہوں گے اور اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے صلح نہیں کرتے، بھائی بہن آپس میں لڑے ہوئے ہوں گے۔ رمضان آ گیا ہے، اس رمضان کی برکت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے معافی مانگ لو، ایک دوسرے سے کو معاف کر دو۔ جیسے حج پر جانے سے پہلے سب سے معافی مانگتے ہو، اسی طرح رمضان کے لیے بھی ایک دوسرے سے معافیاں مانگ لو اور ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے سے درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، آپ کا مرتبہ اونچا کر دے گا۔ رمضان کی برکت اور رحمت ہے، سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے صلح کر لو۔ رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تمہارے رات کے قیام اور دن کے روزے کے بدلے تم سب کو معاف کر دیا۔ اور رمضان میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ 5 راتیں، صرف 5 راتیں جاگ لو، ان میں ایک شب قدر ضرور ہوگی۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان میں ایک رات ضرور شب قدر ہوتی ہے۔ ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ صرف ایک رات کا جاگنا، سارا سال سوتے ہی ہیں، ان 5 راتوں میں جاگ کر آپ اپنی شب قدر کو پا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دے گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے اور آپ نے پہلے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلے کسی امت میں تراویح نہیں آئی، صرف ہم پر ہی تراویح کی نماز آئی ہے۔ پہلی امت کا روزہ مشکل ہوتا تھا، ہمیں آسانی ملی سحری کی۔ پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، جب ہمارے اوپر رمضان آیا تو 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ 3 روزے رکھے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک صحابی ہیں جو اونٹ چرانے والے ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تب روزے اس طرح شروع ہو جاتا تھا، اگلا روزہ ایسے شروع ہوتا تھا، سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی تو روزہ شروع ہو گیا، جب تک جاگ رہے ہو تب تک کھاتے رہو، جب آنکھ لگ گئی تو روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صحابی گھر آئے اونٹ چرا کر، تو بیوی سے پوچھا کچھ افطاری کے لیے ہے؟ تو بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے۔ پھر کہتی ہے کہ آپ بہت تھک کر آئے ہیں، میں کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ آپ تھک کر آئے ہوئے تھے، لیٹے تو آپ کی آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا۔ بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی، وہ آئی تو دیکھا کہ آپ سو چکے ہیں۔ کہا کہ اے سلمہ کے بیٹے، آپ کا کام تو ہو گیا۔ سو گئے تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ ان کی آنکھ کھلی تو کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا ہے اور آپ نے تو کچھ کھایا بھی نہیں۔ تو وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟
تو کہا یا رسول اللہ کہ اس نے سحری کے بغیر ہی روزہ رکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مٹھی میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا کہ اے میرے محبوب، میں تجھے دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کو آسانی کر دی، رات کو کھاؤ اور پیو، جب روزہ شروع ہو تو ہر شے تم پر حرام ہو گئی۔ ایک دو واقعات اوپر نیچے ایسے پیش آئے کہ میرے رب نے اپنا سارا ہی نظام بدل دیا۔ ایک اور بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں تو مارا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا ہوں۔ تو آپ نے کہا 2 غلام آزاد کرو کفارے میں۔ تو اس نے کہا میں غریب بندہ ہوں، غلام کیسے آزاد کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں تو خود مسکین ہوں، کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ تو آپ نے کہا 60 روزے رکھو۔ تو اس نے کہا روزے میں ہی تو یہ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ تو آپ نے اس صحابی کو بلا کر کہا یہ کھجوریں لے جاؤ اور مدینے کے 60 مسکینوں کو دے دو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، مدینے میں مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں، آپ میرا جرمانہ مجھ پر ہی حلال کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ بات سن کر اتنا ہنسے کہ آپ کا آخری دانت مبارک بھی نظر آنے لگا اور کہا کہ جاؤ بھائی، تمہارا جرمانہ تم پر حلال ہے، مگر اور کسی کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے ہی ایسا ہے۔ کچھ اوپر نیچے ایسے واقعات ہوئے تو میرے اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو بدل دیا اور کہا تمہارے لیے راتیں حلال ہیں، سحری کی سہولت دی اور ایک نماز بڑھا دی، تراویح۔ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اس کا اجر بڑھا دیا۔ میرے نبی نے کہا تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے کے بدلے جنت میں سرخ یاقوت کے محل جس کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں۔ آپ ایک گھر لے کر ساری زندگی قرضے میں ڈوبے رہتے ہو، صرف ایک سجدے میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گھر سونے اور چاندی کے 60 دروازوں والا عطا کرتا ہے۔ ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر، ایک سجدے پر ایک درخت جس کے سائے میں گھوڑا 100 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ کتنا اجر ہے تراویح کے ایک سجدے کا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ دولت سمیٹنے کی، آمین ثم آمین۔ کتنے خوبصورت واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کو اس کے پورے حق سے رکھیں، روزے کی پوری شان و شوکت کے ساتھ اس کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لیں، صلہ رحمی کریں۔ اچھائی کرنی ہے تو اس کے ساتھ کریں جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو۔ اچھے کے ساتھ تو اچھا ہر کوئی ہی ہو سکتا ہے، مزہ تب ہے جب ہم برا کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں۔ رمضان کی برکت کو اور رحمت کو بڑھانے کے لیے آپ کو ہر وہ نیکی کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کی برکت سے ہمارے چھوٹے اور بڑے اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، سب کا احترام کریں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، تسبیحات کریں، تلاوت قرآن پاک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر عبادت اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صاف دل کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے کینہ، بغض اور نفرتوں کو مٹا دے، آمین۔ اللہ حافظ۔